اچھا ایک دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہمیں کوئی سورہ یاد ہے، حفظ ہے، ہم نے سونے سے پہلے پڑھ لیا۔ آیت اللہ العظمیٰ بہجت بہت زیادہ اصرار کرتے تھے، بہت زیادہ اصرار کس پر؟ معوذتین سونے سے پہلے ضرور پڑھے، معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، بہت زیادہ اصرار۔ یعنی میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا جس میں جو ان کی ویڈیوز بنی ہیں ان میں شاید 10-15 مرتبہ انہوں نے لوگوں کو، کسی نے پوچھا میرا یہ معاملہ ہے، معوذتین پڑھو، جتنا پڑھ سکتے ہو معوذتین پڑھو رات کو سونے سے پہلے تو کنفرم۔ تو مثلا ایک دفعہ ہوتا ہے انسان کو کوئی سورہ حفظ ہوتی ہے، وہ حفظ سے پڑھتا ہے اور وہ مثلا سونے سے پہلے پڑھے گا، ہاں بسم اللہ، بہت اچھا کام ہے، بالکل کرنا چاہیے۔ کسی کو عادت ہوتی ہے مثلا جب وہ نکلنے لگتا ہے گھر سے آیت الکرسی پڑھتا ہے، گاڑی میں بیٹھے جیسے ہی سفر شروع کیا آیت الکرسی پڑھ لو۔ قرآن کریم کی کچھ چیزیں ایسے معجزات ہیں، ہمیں معلوم ہے۔ آپ کبھی بھی سفر کر رہے ہو، کبھی بھی سفر کر رہے ہو، چھوٹا سا بھی سفر کریں نا، عادت بنا لیں اپنی، 11 مرتبہ قل هو اللہ پڑھنی ہے، 11 مرتبہ قل هو اللہ پڑھنی ہے۔ روزانہ صبح فجر کے بعد 11 مرتبہ قل هو اللہ پڑھنے پر مولا امیر المومنین کی روایت موجود ہے ہمارے پاس۔ اور سفر کے لیے ہمیشہ شروع کرنے پر 11 مرتبہ قل هو اللہ پڑھنا انتہائی مفید ہے۔ آپ کے سفر کی وہ سلامتی ہے کہ جو کوئی انشورنس آپ کو نہیں دلوا سکتی ہے۔ آیت الکرسی 11 مرتبہ قل هو اللہ، یہ اس طرح کی بات۔ اچھا اور کوئی آیت کریمہ ہے؟ بہت ساری آیت کریمہ ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اچھا کوئی ہم سے پوچھتا ہے کون سا ذکر کریں؟ سب سے اچھا ذکر وہ ہے جس کو کر کے آپ کے دل پہ اثر پڑے، سب سے اچھا ذکر وہ ہے۔ بعض اوقات انسان ہوتا ہے ایک آیت کریمہ اس کو اتنی اچھی لگنے لگتی ہے، اس کا بار بار پڑھنے پہ اس کا اثر ہوتا ہے، آپ اسی آیت کا انتخاب کر لو، کوئی مسئلہ نہیں، صحیح۔ بس ایک تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک انسان نے اپنی زندگی کے لیے پوائنٹرز لگائے ہوئے ہیں، جب بھی سفر شروع کروں گا یہ سورہ پڑھوں گا، جب بھی وہاں جاؤں گا میں یہ کام کروں گا، دن کی ابتدا پر وہ سورہ پڑھوں گا، رات کو سونے سے پہلے یہ سورہ پڑھوں گا۔ یہ بہت اچھی چیزیں، یہ بہت اچھا ہے، لیکن قرآن کریم سے جو صحیح آپ کا استفادہ ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ یہ ہونا چاہیے تھوڑا سا وقت نکال کر پڑھو، اس میں ہے کیا، سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ سب سے اہم ہے، سب سے اہم ہے کہ آپ قرآن کریم سے پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اچھا اب اس کے لیے کتنا وقت دیں بھائی آپ کے اپنے اوپر ہے۔ اس کے لیے وہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی کم سے کم ایک صفحہ تو دو، مثلا 10 آیتیں دو، لیکن سوچنے سمجھنے پہ وقت لگائیں آپ۔ کیوں؟ ممکن ہے کوئی یہ کہ مولانا یہ ہمارے لیے کیوں اہم ہے؟ آپ لوگ مولوی لوگ ہیں، آپ لوگ ممبر پہ بیٹھتے ہیں، آپ لوگ جائیں قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہمیں آ کے بتا دیا کریں۔ بھائی ہمارے پاس آئے کریمہ ہے، خداوند متعال نے فرمایا ہے یہ قرآن کریم پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے؟ آیت ہے۔ اچھا اس آیت میں لکھا ہے یہ آیت مولویوں کے لیے نہیں بھائی، سب کے لیے ہے۔ اب آپ مجھے بتاؤ، 10 بستہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ چاہتے ہو آپ کے دل پہ تالے پڑے ہوئے نظر آئیں اللہ کو؟ دل پہ تالے پڑنے کا مطلب کیا ہے؟ اس میں داخلہ بند ہے۔ کیا مطلب؟ اس میں اللہ کا نور داخل نہیں ہوگا، اس میں رہنمائی نہیں آئے گی، یہ واقعات سے عبرت نہیں لے گا، یہ آیتوں سے اثر نہیں لے گا، اس کے دل پہ تالا لگ گیا ہے۔ آپ نہیں ہیں ایسے، الحمدللہ رب العالمین، جو آپ یہاں بیٹھے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ دلوں کے اوپر تالے نہیں ہیں الحمدللہ۔ قرآن کریم نے دل کے معاملے میں بہت کچھ فرمایا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، مثلا کہیں پہ لکھا ہے یہ دل سخت ہو جاتے ہیں، کہیں پہ لکھا ہے ان دلوں پہ مہریں لگ جاتی ہیں، کہیں پہ لکھا ہے ان دلوں پہ تالے پڑ جاتے ہیں۔ تو قرآن کریم پر غور و فکر نہ کرنا، آیہ کریمہ فرماتی ہے نشانی کہ اس کے اوپر تالے لگ گئے، اس پہ تالے لگ گئے، آپ مت کریں ایسے۔ تو اگر آپ الحمدللہ آپ کی زندگی میں قرآن کریم کی تلاوت روزانہ ہے، بہت اچھا ہے، سوچنا سمجھنا بھی اس میں ضرور رکھیے گا۔ اچھا اب ممکن ہے مجھ سے کوئی یہ کہے مولانا ہم سوچنے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نا، اس میں اتنا وقت لگ جاتا ہے، جو باقی پڑھنے کا کام ہوتا ہے وہ بہت تھوڑا رہ جاتا ہے، اس کا کیا کریں؟ تو مثال کے طور پر میرا دل چاہتا ہے مثلا کم از کم ایک ربع پڑھ لوں، ایک نصف پڑھ لوں روزانہ۔ اگر یہ سوچنے سمجھنے پہ جاتا ہوں تو میں 2 لائنیں پڑھتا ہوں، 3 لائنیں پڑھتا ہوں، اور میرا کام جو وہ وقت پورا ہو جاتا ہے، پھر میرے دل میں کڑھن رہ جاتی ہے کہ میں سوچتا تھا نصف پڑھ لوں، یہ 3 لائنیں پڑھی میں نے۔ تو میں اس کا حل یہ عرض کروں گا کہ آپ ایک وقت رکھو کہ جس میں آپ نے سوچنا سمجھنا ہے، ٹھیک ہے، ایک اور وقت رکھو جس میں ذرا تیزی سے پڑھنا ہے، تاکہ آپ کا دل مطمئن رہے۔ دونوں کاموں میں مجھے لگتا ہے کہ دونوں چیزیں چاہیے ہوتی ہیں انسان کے لیے، دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ تو ایک چھوٹا سا ایک وقت آپ ایسا رکھ لیں جس میں آپ نے سوچنا سمجھنا ہے، تاکہ اس آیہ کریمہ کے نیچے نہ جائیں جو کہہ رہی ہے کہ دلوں پہ تالے لگ گئے، اور ایک وقت آپ ایسا رکھو جو قرآن کے آپ سے انس کا ٹائم ہے۔ مثال کے طور پر آپ پڑھتے ہیں صرف پڑھنے کے لیے، اپنے آپ کو نورانی کرنے کے لیے۔ یہ ممکن ہے مجھ پہ بعد میں کوئی اعتراض کرے مولانا آپ کو یہ رکھنا ہی نہیں چاہیے تھا، نہیں، اس کی بھی ضرورت ہے، اس کی بھی ضرورت، مجھے احساس ہے، دلوں کو اس کی خواہش ہوتی ہے
کہ ہمارا قرآن کریم سے ایسا ایک تعلق ہو. تو آپ اپنی زندگی میں اس طرح سے رکھیں. اور میں جو اس میں بہت اچھی ترکیب ہوگی وہ کیا ہوگی، وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی تھی، اس کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں. صرف ایک مرتبہ پڑھنے پہ اکتفا مت کریں، ٹچ کرتے رہیں قرآن کریم کو، تھوڑا تھوڑا سا ٹچ کرتے رہیں. اس سے کیا ہوگا، آپ کی روح کو تازگی ملتی رہے گی، قرآن کریم سے انس کہلائے گا، اور انس کی بڑی قیمت ہے یہاں پر. ایک آدھ جملہ اور عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. اچھا، ہم نے انس کی کوشش کی اور قرآن کریم کو بھی ہم سے انس ہو گیا. اب کیا ہوگا؟ پہلے کیا تھا؟ پہلے یہ تھا کہ مجھے کسی مولانا نے کہا تھا کوئی قرآن نہیں پڑھے گا روزانہ اتنا جہنم میں جائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا. میں صبح کو اٹھتا ہوں بدل ناخواستہ، اردو میں کہتے ہیں نا بدل ناخواستہ، جس کو جو بچے اردو نہیں جانتے وہ کہتے ہیں بادل ناخواستہ. یہ لکھا ہے بدل ناخواستہ، یعنی ایسا دل جس کے اندر خواہش نہیں ہے. بدل ناخواستہ گیا، قرآن کریم اٹھایا، جلدی سے پڑھ رہا ہے، اتنا پریشر دماغ کے اوپر شیطان کا، اللہ اکبر، جیسے ایک صفحہ پڑھ کے پہاڑ توڑا ہے. بس ایک صفحہ پڑھ کے اس نے کہا الحمدللہ ختم ہو گیا معاملہ. یہ انس ہے؟ او بھائی یہ کہاں انس ہے، یہ انس نہیں ہے. شروع کیا، پہلے دن سخت ہوا، دوسرے دن آہستہ آہستہ 3 دفعہ پڑھنا شروع کر دیا. روزانہ کھولتا ہے، تھوڑا سا پڑھتا ہے، خوش ہوتا ہے، پھر رکھ دیتا ہے. انس ہو گیا. اب جب انس ہوگا تو کیا ہوگا؟ اب جب انس ہو جائے تو کیا ہوگا؟ یہ جو میرے ماموں کل پرسوں دنیا سے گئے، انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا تھا. یہ شپ پہ ہوتے تھے، فوت ہو گئے اب تو سنانے میں مسئلہ نہیں ہے. یہ شپ پہ ہوتے تھے اور یہ ہم بچپن سے دیکھتے تھے، لمبی لمبی عبادتیں کرتے تھے، لمبی لمبی، رات بھر. اور شپ پہ ہونے کی وجہ سے ان کے بعد ٹائم بہت زیادہ ہوتا تھا، تو یہ مشہور تھے کہ بھائی یہ بہت لمبی لمبی عبادتیں کرتا ہے. جب ایران کا انقلاب آیا، اس زمانے میں بھی شپ پر تھے، تو اتنا یہ عبادتیں کرتے تھے کہ لوگ ان کو خمینی کہتے تھے کہ یہ ہماری شپ کا خمینی ہے. تو یہ مشہور تھا کہ بھائی ان کے پاس جو ہے نا، اچھا مذاق بہت زیادہ کرتے تھے، ہم لوگ بہت خوش ہوتے تھے ان سے. مجھے اس وجہ سے میرا اندر تھوڑا سا وہ بھی ہے، ہم نے بچپن میں بڑی اچھی یادیں رکھی. آپ کہیں گے کیا کر رہا ہے، خیر معذرت چاہتا ہوں. تو وہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ اسی طرح شپ پر تھے، کسی بندے کے کڈنی میں کوئی پتھر آ گیا. شپ کا جو میڈیکل ایڈوائزر، ڈاکٹر وغیرہ جو کچھ بھی تھا، اس نے کہا کہ بھائی یہ اس کا اسٹون اتنا ہے کہ یہ ایسے نہیں نکلے گا. اور کہنے لگا مجھے چانس کم لگ رہا ہے کہ یہ بچے گا، چونکہ ابھی ہم ساحل سے بہت دور ہیں، میرے پاس جو کچھ تھا میں نے استعمال کر لیا، اس کے بچنے کا چانس مجھے لگ نہیں رہا ہے، یہ جائے گا. تو میرے ماموں کہنے لگے کہ میں ڈیوٹی پہ جانا تھا مجھے ٹاور کے اوپر، تو جانے سے پہلے 8 گھنٹے کی ڈیوٹی تقریباً، کہنے لگے میں اس کے پاس گیا تاکہ اس کو ایک دفعہ دلاسا دے دوں. تو کہنے لگا وہ بہت تڑپ رہا تھا بیچارہ، بندہ خدا اتنا تڑپ رہا تھا. اور وہ جو میڈیکل ایڈوائزر تھا وہ کہہ رہا تھا بیٹھ کے گیا یہ. تو اس نے کہیں جاتے جاتے جب اس کی حالت بہت خراب تھی، تو اس نے ان کو آتے دیکھا، کہنے لگا خمینی تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، مجھے کچھ دے دو، میں مر رہا ہوں یہاں پہ، کچھ کرو، اتنا قرآن پڑھتے ہو، اتنی نمازیں پڑھتے ہو، کچھ کرو میرے لیے، میں مر رہا ہوں. تو میرے ماموں کہنے لگے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا میں کیا کروں. کہنے لگے میں نے کہا ایک پانی کا گلاس لاؤ. اچھا وہ ہم سے مذاق بھی بہت کرتے تھے کہ جن بلا رہا ہوں میں، یہ کر رہا ہوں میں، وہ کر رہا ہوں. تو ان کو تو اس ایکٹنگ کی عادت تھی. تو کہنے لگے میں نے اس سے کہا پانی کا گلاس لاؤ. اب یہ بھی مجھے انہوں نے بہت ہنسا کے بتایا تھا، میں یہاں بیٹھا ہوں اس لیے تمیز دائرے کے اندر رہتے ہوئے آپ کو صرف ان کی مذاق نکال کے بتا رہا ہوں. تو کہنے لگے میں نے پانی کا گلاس منگوایا، اس نے مجھے دیکھا، کہنے لگے میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی، کچھ پڑھا، اس کے اوپر پھونک دیا. میں نے اس سے کہا کہ یہ تم تھوڑے تھوڑے گھونٹ کر کے پی لو. کہنے لگا کیا ہوگا اس سے؟ کہنے لگا چھوڑ دو، پی لو. کہنے لگے یہ میں اس کو پلا کے باہر آ گیا، اور میں نے کہا کیا ہونا ہے، تو مرے گا اور کیا ہوگا، بچنے کا چانس تھوڑی ہے تیرا. اس طرح کی باتیں کرتے تھے وہ. کہنے لگے کہ جب وہ صبح کو میں اوپر چلا گیا، تو کہنے لگے اوپر گیا تو ٹاور پہ مسلسل سوچتا رہتا کہ اب اس کی خبر آئے گی، اب اس کی خبر آئے گی، پھر مجھے وائرلیس کرنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. تو کہنے لگے صبح تک خبر نہیں آئی. کہنے لگے میں صبح کو خود چلا گیا دیکھنے کے لیے کہ اب دیکھوں اب اس کی کیا حالت ہے. کہنے لگے میں گیا، دیکھا ڈھنگ سے بیٹھا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ شبی کام صحیح ہو گیا، میری طبیعت صحیح ہو گئی. کہنے لگے کہ اب وہ ان کے مذاق وغیرہ بارہ میں چھوڑ دیتا ہوں. تو کہنے لگے کہ بہرحال اس کی طبیعت صحیح ہو گئی، وہ اور میرا معتقد ہو گیا، اور یہ میرا پیر ماننے لگا، اور یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. تو میں نے کہا کہ ماموں پڑھا کیا تھا؟ کہنے لگے کہ مجھ سے مذاق کرتے ہوئے کہنے لگے میں نے سوچا کہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ اگر ہم پہاڑ پہ بھی نازل کرتے تو چکنا چور ہو جاتا، تو یہ تو اس کا چھوٹا سا پتھر ہے، یہ تو ٹوٹ ہی جائے گا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ. کہنے کہ میں نے یہ آیت پڑھ کے دی اس کو. کہنے کہ میں نے یہی سوچا کہ قرآن کریم فرما رہا ہے اگر ہم پہاڑ پہ نازل کرتے تو یہ چکنا چور
ہو جاتا تو یہ تو کڈنی کی اتنی سی پتھری ہے تو نکل جائے گی، ٹوٹ ٹوٹ کے نکل گئی۔ اگر آپ اور میں مانوس ہو گئے نا قرآن سے، پھر قرآن معجزے دکھائے گا، ایک ایک آیت اثر دکھانا شروع کر دے گی، ایک ایک آیت اثر دکھاتی ہے پھر۔ اور یہ ایک سے زیادہ واقعات آپ کی خدمت میں، تو میں نے چونکہ ابھی میرے ذہن میں ان کی وفات کا ہے تو اس وجہ سے میں نے وہاں سے نکال کے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، ورنہ ہسٹری بھری پڑی ہے کہ جب ایک ایک آیت انسانوں کے دلوں کو تبدیل کرتی ہے۔ یہ قرآن کریم ہے، یہ مانوس ہو جائے کچھ اور کرتا ہے۔ پھر شب جمعہ سید الشہداء کی ذکر کی مجلس ہے، اس کی اپنی برکتیں ہیں۔ اگر آپ قرآن کریم سے مانوس نہیں ہیں، میں مانوس نہیں ہوں، موقع اچھا ہے، درخواست کریں خدا سے، خدا مرنے سے پہلے قرآن سے مانوس کر کے مارنا، قرآن سے اجنبی حالت میں نہ مارنا۔ اس دنیا میں قرآن حاکم ہے، اس دنیا میں بھی حاکم ہے، نظر نہیں آ رہا ہے، اس دنیا میں چھپے گا نہیں، اس کی حکومت ہے۔ تو آپ اس بات کو اپنی زندگی کا ایک ہدف بنا لو۔ جو بچے جوان ہیں میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا، ضائع نہیں کرو۔ دن بھر میں مشکل سے 10-15 منٹ کا کام ہے، اگر ٹائم کی بات کرتے ہو ضائع نہیں کرو۔ اس فضیلت سے اپنے آپ کو دور مت کرو۔ اور ثقلین کا معاملہ ہے، ثقلین کا معاملہ ہے۔ آپ کو امام کی نصرت کرنی ہے اور قرآن آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ نہیں ہو پائے گا۔ جس کو امام کی نصرت کرنی ہے اس کے ایک ہاتھ میں قرآن ضروری ہے۔ کیوں سید الشہداء نے کہا کل عاشور ہے، اور سید الشہداء نے کہا کہ آج رات کی مہلت لے کر آؤ؟ کیوں؟ ایک رات پہلے بھی تو شہید ہوتے، کہا نہیں آج رات مہلت لے کر آؤ۔ کیوں؟ فرمایا ہمیں نماز، قرآن اور استغفار سے عشق ہے، عشق۔ سید الشہداء کا عاشق اس عشق سے اپنے آپ کو کیوں محروم کرے؟ آپ سید الشہداء کے چاہنے والے